جان لو نصرانیوں تم بھی، یہ ضد چھوڑو حقیقت مان لو نصرانیوں تم بھی، وہ لوٹیں گے فلک سے جان لو نصرانیوں تم بھی، یہ ضد چھوڑو حقیقت مان لو نصرانیوں تم بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم انسانوں کی پوری اور مکمل رہبری کی کہ ہم انسان کیسے کسی غم کے موقع کو منائیں، اور کسی خوشی کا موقع ہو تو اس وقت میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ اور انسان کا چونکہ فطری تقاضا ہے کہ انسان بطور خوشی کی عید منانا چاہتا ہے، یہ اس کے نیچر میں اللہ نے رکھی، تو اللہ نے اس کو خوش ہونے کے مقامات بھی اللہ رب العزت نے بتائے کہ اسلام کے اندر 2 عیدیں بیان فرمائی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ بقیہ دنوں میں انسان اللہ کی کسی نعمت پر خوش ہو جائے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، لیکن خوشی کے موقعوں پر اللہ رب العزت نے اپنی حد میں رہ کر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں غم اور خوشی اور کیسی حالت میں کیسے عمل کرنا چاہیے اس کی ہمیں مکمل رہبری کی ہے۔ تو ہمیں غیر مذاہب کے تشابہ سے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان جیسا طریقہ اپنانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو مسلمان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ ہم مسلمان کسی غیر اقوام کا کوئی طریقہ دیکھ کر ہمیں پسند ہے اور ہم اس کی اتباع کرنے لگے تو یہ حدیث کی روح سے ہمارے لیے برے انجام ہونے کی بات ہے کہ کل قیامت میں ہمارا انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو چنانچہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 25 دسمبر کو، 25 جنوری کو جو عیسائی احباب ہیں وہ اس کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان کا خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ پیدائش کی خوشی ہر انسان کو ایک فطری چیز ہے، اللہ نے اس کے نیچر میں رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہمارے لیے باعث خوشی ہے، لیکن خوشی کو اس کے حد میں رہ کر منانا یہ بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن عیسائی اس دن کو صرف خوشی کا موقع نہیں مناتے، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ہمارے لیے پیغمبر اور رسول تھے، اس حیثیت سے اگر وہ خوشی کا دن مناتے تب تو ایک حد تک کوئی بات صحیح ہوتی کہ یہ ان کے اپنے گمان کے مطابق جو نبی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرتے ہوئے انہوں نے جو آخری نبی مانا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر خوشی منائے، تب بھی یہ بری بات ہے، لیکن ایک درجہ اس کی برائی میں کمی ہے۔ لیکن وہ جس عقیدے سے اس کرسمس ڈے کو مناتے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے، اور نعوذ باللہ گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق 3 خدا ہے، ایک تو اللہ رب العزت ہے، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان کی بعض کتابوں میں، عیسائیوں کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا 3 ہیں، ایک خود اللہ رب العزت ہے، دوسرے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ جب یہ ان کا عقیدہ بنا تو قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ان کی سخت تردید کی اور کہا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ اللہ نے ان اہل کتاب عیسائیوں سے کہا کہ اے اہل کتاب عیسائیوں، تم اللہ کے دین میں غلو نہ کرو اور غیر حق بات کو دین بنا کر نہ پیش کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ بہرحال عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ پیدا کیے گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا
کہ اگر تمہیں اس پر اتنا تعجب ہے کہ کوئی شخص بنا باپ کے پیدا ہو گیا تو کیسے ہو سکتا ہے، یا اللہ ہی کا بیٹا ہوگا نعوذ باللہ، تو پھر تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر، ان کی تاریخ پر کیوں تعجب نہیں ہوتا، جن کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، محض اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امر سے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ میں تمہیں اتنے تعجب والی چیز لگتی ہے جو بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، جبکہ عیسائی لوگ ان کو تو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدے پر بنایا جانے والا کرسمس ڈے، یہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک بالکل اللہ پر بہتان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا بیٹا بنایا۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیرا لکم، ان تین خداؤں کے عقیدہ رکھنے سے اور ان تین خداؤں کو ماننے سے تم باز آ جاؤ، یہی باز آ جانا تمہارے لیے خیر کا کام ہے، یہی تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے اس عقیدے کی زبردست تردید کی اور ان کو جھجوڑا کہ تم اپنے اصلی دین پر آ جاؤ۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کر، خدا کا بیٹا سمجھ کر، ایک تو یہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کو خدا بھی سمجھتے ہیں، ان کو اللہ سمجھتے ہیں، تیسرا گویا کہ خدا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی امی جان ہے، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کسی ان کے معبد میں چلے جائیں، چرچ میں، تو وہاں آپ کو لگے گا کہ ایک مریم علیہ السلام کی شبیہ انہوں نے بنائی ہے، شباہت، اور پھر وہ گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ گویا کہ ان کا باپ اللہ رب العزت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کے بیٹے کی یوم پیدائش پر وہ خوشی مناتے ہیں، اور اس پر لوگ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خوشی کا دن تھا۔ تو ان کے اس عقیدے کی تردید یہ ہمارا اسلامی فرض ہے۔ بہت سے مسلمان جن کو اس واقعے کی مکمل خبر نہیں ہوتی یا ان کے اس عقیدے کا مکمل علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ محض ایک مذہبی تہوار ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو جن سے دوستی ہے، جن سے تعلقات تھے، ان کو میری کرسمس کہتے ہیں۔ تو اس کا بہت برا مطلب ہے، گویا کہ وہ خود ان کو مبارکباد دے کر اس بات میں شریک ہو رہے ہیں کہ تمہارے نبی جن کو تم اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، ان کی پیدائش تمہارے لیے مبارکباد ہو۔ تو یہ بالکل برا عقیدہ ہے، ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا صرف ایک ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، اور جو ان کا مکمل حق ہے ہم ان کو مکمل حق دیتے ہیں۔ جو قرآن نے ان کو حق دیا ہم وہ حق دیتے ہیں۔ قرآن نے ان کو جو حق دیا، جو پروٹوکول دیا، وہ اس کا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم ان کو اللہ کے بندے اور اس کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کریں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سے گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سال کی گویا کہ ابتدا ہوگی۔ تو عیسوی جو تاریخ ہوتی ہے، جیسے آج تاریخ جو چل رہی ہے ہماری عیسوی تاریخ، جس کو ہم اپنی عام زبان میں انگریزی تاریخ کہتے ہیں، یہ انگریزی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سے تاریخ کی ابتدا کی۔ تو ایک اعتراض یہ کہ یوم پیدائش جب یہ 25 دسمبر کو، یعنی 25 دسمبر کو جب یہ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس کے 5 دن کے بعد 1 جنوری، اس کے 5 دن کے بعد سے کیوں نیا سال کی ابتدا کرتے ہیں؟ تو اس کی الگ الگ وجوہات ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے پیدائش ہو گئی، لیکن 1 جنوری کو 5 دن کے بعد گویا کہ ان کی ختنہ ہوئی، اس دن سے گویا کہ سال کی ابتدا وہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں عقیدے بالکل غلط ہیں۔ ہاں، اتنی بات تو ایک اعتبار سے درست مانی جا سکتی ہے کہ ان کی یوم پیدائش کو سے تاریخ کی ابتدا کی جائے، کیونکہ پہلے زمانے کی کوئی مستقل تاریخ اتنی مضبوط طریقے سے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ عیسائیوں نے اس کا اہتمام کیا تو اپنی تاریخ کی ابتدا کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یوم پیدائش سے اس کو شروع کیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو پھر اس تاریخ کے مسئلے پر بحث اٹھی، تو اپنی مجلس میں دور خلافت نے اپنے دارالخلافہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ حضور کی یوم پیدائش وہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، حضور کی یوم پیدائش تاریخ ابتدا نہیں، بلکہ حضور کو جس تاریخ کو نبوت ملی، گویا کہ وہاں سے ہمیں اسلام ملا، امن ملا، اور سب کچھ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ و سلیقہ ملا، تو گویا کہ یوم نبوت گویا کہ ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوگی۔
اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تیسرے بعض لوگوں نے کہا کہ یوم ہجرت وہ گویا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کا دن ہوگا، اور چوتھے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یوم وفات گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا وہ اسلامی تاریخ کی سال کا ابتدا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غور کے بعد آپسی مشورے سے اور مسلمانوں کے باہمی رائے اور ان کے اتفاق سے یوم ہجرت کو سال کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا قرار فرمایا۔ اس کے بعد ہی سے گویا کہ ہجری سال کی ابتدا ہوئی، اور ہجری سالوں کو گویا کہ اسلامی سال کے طور پر مانا گیا، اور عیسوی سال کو گویا کہ مذہبی لحاظ سے ان کی طرف بانٹ دیا گیا۔ تو ایسے کوئی بات نہیں ہے، تاریخ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی طریقے پر مکمل طور سے عمل کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت بری چیزیں ہیں۔ یہ برے عقیدے کو ہم گویا کہ پروموٹ کر رہے ہیں جب ہم کسی عیسائی بھائی کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کامل پر اپنے موت تک قائم رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور دین کامل کی صحیح معنوں میں سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔